رسالت کے پہردار رہیں گے، ناموں سے رسالت کے پہردار رہیں گے، ناموں سے رسالت کے پہردار رہیں گے، سرکار کے نوکر وفادار رہیں گے، سرکار کے نوکر وفادار۔ ہلو 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 ہاں ہلو، ہاں پرویز مڑوا صاحب، ہاں ہاں بولیے، کیا بول رہے تھے؟ آپ کو کون سا جواب دینا ہے؟ بھیجا نہیں ہے ہم نے آڈیو میں۔ کیا آڈیو میں بھیجا ہوا ہے؟ آپ کا تو آڈیو نہیں بھیجا ہم نے۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ پڑھو عبارت۔ ہلو پڑھ رہا ہوں، ہاں پڑھ رہا ہوں۔ ہاں پڑھو۔ دوسرا بک ایک منٹ، لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں حقیقتاً زندہ ہے، نہ کہ مجازاً۔ اوپر سے پڑھو۔ اوپر پڑھیں؟ لکھا ہے اوپر کہاں سے ہے؟ جہاں سے اوپر سے پڑھیں گے تو بہت لکھا ہے۔ ہاں تو وہیں پر ضروری کون سے مسلک سے؟ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ نہیں، ہم علماء دیوبند رکھتے ہیں۔ ہاں علماء دیوبند سے، تو اس میں صاف طور پر جو لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی زندگی میں کیا فرق ہے، وہاں سے پڑھو۔ دیکھو اس کے اوپر لکھا ہے واضح رہے کہ احمد رضا خان صاحب نے بغیر کسی دلیل کے میں نے کہا جو پڑھو جہاں سے اسکین لکھا ہوا ہے، اسکین جو ہم نے اسٹارٹ سے پڑھا نا کہ انبیاء اور اولیاء میں کی زندگی میں کیا فرق ہے، وہاں سے پڑھو۔ یہاں پہ لکھا نہیں ہے، اوپر سے اور دیکھو۔ انبیاء یہ 2-3 جگہ لکھا ہوا ہے، ایسا ملتا جلتا 2-3 جگہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا تم کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تمہارا اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ سب باتیں فرماتے ہیں، اور صرف 2 لائن اوپر سے پڑھو، 1 لائن صرف اوپر سے پڑھو۔ پڑھ رہے ہیں، لکھا ہے یعنی علامہ صدقی نے پہلے عربی لکھا ہوا ہے، عربی تو اس کے نیچے لکھا ہوا ہے یعنی عربی 3-4 لائن لکھا ہے۔ نقل صدقی فہی طبقات من ابن فورق، سمجھے؟ ایسے 3-4 لائن لکھا ہے عربی۔ اور اس کے بعد لکھا ہے یعنی علامہ صدقی نے طبقات میں ابن فورق سے نقل کیا ہے، اسی عربی کا یہ ترجمہ ہے، اور نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حقیقتاً زندہ ہے، نہ کہ مجازاً۔ اس میں اذان و اقامات کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ابن عقیل نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ عباسی فرماتے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ شیخ عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ والی عبارت کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ اور اسی طرح لکھا ہوا ہے، دکھا رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے؟ دکھا رہے ہیں عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہاں سے پڑھو؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ہاں، حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں، اور اوپر کے تمام علماء محدثین کا حوالہ دے رہے ہیں، اور اس کو بھی لکھنے سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں کہ شیخ عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، وہ اپنا قول نہیں پیش کر رہے ہیں، اور وہ شرح زرقانی میں امام عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے،
اب دوسری بات، جیسے کہ میں کوئی کتاب تصنیف کروں اور اس کے بعد میں کہوں اشرف علی تھانوی صاحب نے فلاں بات لکھی ہے، تو الزام ہم پر لگے گا کہ اس تحقیق کی جائے گی کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے؟ میں تو سمجھ لو لکھ کر بتا رہا ہوں. اسی طرح سے اعلیٰ حضرت نے بھی لکھ کر بتایا ہے کہ شیخ عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے اندھ بھکت جو ہوتے ہیں وہ الزام انہی پر ہی لگا دیتے ہیں کہ جو بتا رہا ہو. اور دوسری بات، شباشی کا معنی کیا ہے معلوم ہے؟ آپ نے لغت اٹھا کے دیکھا ہے؟ بتا دیجیے کیا. رات کا قیام کرنا. فیروز اللغات ہو تو آپ بھی جسٹ کھول کر دیکھ لو، کون سا بھی دنیا کی لغت دیکھ لو. مباشرت معنی کیا ہوتا ہے؟ مباشرت مطلب جسم کا جسم سے ٹچ کرنا، یعنی چھونا صرف. ہاں، مباشرت لکھا ہوگا تو کیا ہوا؟ مباشرت یعنی جسم کا جسم کے ساتھ ٹچ کر دینا، چھو لینا. لیکن نے کہا کہ یہاں تک کہ ازواج مطہرات کے ساتھ مباشرت بھی فرماتے ہیں. تو مباشرت یعنی جسم سے جسم کا چھو جانا. جیسے میں تمہارے جسم کو ہاتھ لگا دوں یا چھو لوں، انگلی ٹچ کر دوں، سمجھ گئے؟ اس کو مباشرت کہتے ہیں. مباشرت تو اس کو بھی کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ کس کو؟ کرنے کو بھی تم مباشرت کہتے ہیں. دنیا کی کسی بھی ڈکشنری میں اگر دکھا دو نا تو غلامی کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے مباشرت کو ہم بستری کے معنی میں لاتا ہے؟ یہ ڈکشنری اردو نہیں، تم کو آتا ہے ڈکشنری؟ دیکھے ہو کبھی کھول کے؟ کیا مباشرت کا معنی جو ہم بستری بتا رہے ہو کہیں دیکھے ہو کسی لغت میں؟ اچھا، سلاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھا نہیں، یہ دونوں جو معنی جو تم نے بتایا کبھی دیکھا ہے؟ ایسے ہی دیوبند میں بناتے ہیں، تم لوگوں کو پڑھاتے ہیں. لوگ نہیں، وہابی لے رہے ہیں، کیونکہ ان کو بریلویوں کو بدنام کرنا ہے، تو وہ تو کیسا بھی لیں گے نا، جبکہ وہ ڈکشنری میں ہوتا نہیں ہے. بدنام نہیں کرنا ہے، ہم پہلے سے ہی آپس بات. اب یہ بتاؤ بدنام، سنو یار، بدنام اگر نہیں کر رہے تھے تو ابھی تک وہ شیخ عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. ابھی جو مشکات شریف حدیث لکھی گئی ہے اس میں ساری حدیثیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان سب کا حوالہ دیا گیا ہے. سمجھ گئے؟ تو الزام مشکات شریف کے جو مصنف ہیں ان پر تھوڑی لگے گا اگر کوئی بھی بات ہے. تو اسی طرح سے ایک محدث دوسرے کی بات بتاتا ہے اس میں کہ فلاں محدث نے فلاں بات اپنے. ہاں، اس کے بارے میں تحقیق کریں گے. جو کیا تحقیق کرو گے؟ جو تمہاری ضروریت میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو بولو میرے پاس بات کر لینا، اسی پر تحقیق کیا کرو گے؟ اب کون سی تحقیق کرنی باقی رہے گی تمہیں؟ ہم تحقیق کریں گے جس علماء نے ایک بات کہی ہے زرقانی نے، وہ کیسے ان کا اخلاق کیسا تھا اس کے بارے میں تحقیق کریں. ارے شرح زرقانی نہیں، 5 حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے. کتنے حدیثوں سے؟ یہ جو امام عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ جو لکھتے ہیں یہ 5 حدیثوں سے ثابت ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے وہ مجھ سے پہلے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. اور اس کی شرح لکھتے ہوئے تمام شارحین نے یہی لکھا ہے کہ یہ انتقال کے بعد قبر میں ملاقات کرنے کی بات کہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو سب سے پہلے ملے گا. کون سی تحقیق تمہاری باقی ہے؟ تم میں تحقیق کہاں کیا جاتا ہے؟ تم میں تو الزام لگانا سکھایا جاتا ہے کہ بریلیوں پر کسی طرح الزام لگاؤ. سنو میں بتا رہا ہوں، اگر الزام نہیں تو جو عالم تمہارا یہ بولا نا اس میں کتاب میں دیکھ لو، صاف طور پر لکھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. اور وہ ملفوظ جو دکھا رہے ہو بولتے ہو اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں ہے بے وقوف. یہ بھی نہیں تمہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے. الملفوظ اسے کہتے ہیں کہ یعنی کتاب، وہ مصنف نہیں ہوتے، اپنی اس میں بیٹھے رہتے ہیں، بارگاہ میں خانقاہ میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی بات کہہ دیتے ہیں مرید اس سے نوٹ کر لیتے ہیں کوئی چیز پر، بعد میں اس کو کتاب کی شکل میں شائع کر دیتے ہیں. اس کو الملفوظ کہتے ہیں. آپ کے مسئلے کتاب ہے نا، بس اتنا کافی ہے. کیا وہ لکھے ہوں یا ان کے کاغذ میں لکھا ہو
لیکن آپ تو مسلک کی کتاب ہے نا یہ. مسلک کی کیوں نہیں ہے, لیکن وہ اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں ہے. اعلیٰ حضرت پر اس پر کوئی یہ نہیں آئے گا, سمجھ گئے. کسی کے بھی ملفوظ میں لکھا رہے گا تو اعلیٰ حضرت کے اوپر نہیں الزام جائے گا, یا کسی کے بھی اوپر نہیں جائے گا. وہ تھوڑی اس کے مصنف ہیں, وہ تو بعد میں چھپتی ہے, انتقال کے بعد میں چھپتا ہے. ٹھیک ہے, انتقال بعد چھپتا ہے. اور زندگی میں اب سنو تو ایسا کرنا, جو شخص یہ بات بولے گا دیوبندیوں میں یا وہابیوں میں تو جوتے مارنا اس کو, کہ یہ تو اعلیٰ حضرت نے صرف بتایا ہے کہ شیخ عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. تو جاؤ شرح زرقانی میں پہلے دیکھو, اور وہ چیز موجود ہے شرح زرقانی میں, تو الزام ان پر لگاؤ نا کہ عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایسا لکھ دیے ہیں. اعلیٰ حضرت پر کیوں الزام لگا رہے ہو؟ تو بتا رہے ہیں. یہ جو ہے ہم نے سنا, دیوبندی نے سنا. ارے دیوبندی بھی اعتراض کرتے ہیں, کتنے کو کتنا چاہیے. ہم نے یہ نیٹ پہ ویڈیو ابھی تک تم کیا تھے؟ میں دیوبندی ہوں. ہاں, تو اعتراض تم کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ ویڈیو بنا کر ڈالے ہو اور جھوٹ بول رہے ہو. ہم علماء کو مانتے ہیں, سنو یار, میں بتاتا ہوں, تمہاری ضروریت میں کوئی ہو پوری دنیا میں, اس سے میری بات کرا دو بس, جو سب سے زیادہ قابل رہے گا. سمجھ گئے؟ چلو رکھ دو فون اب.